اور ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے اس میں. کیا یہاں مسئلہ تو یہیں سے بگڑا. کہاں سے بگڑا؟ اس بات پہ بگڑا کہ 2015 میں رائے گنج میں جب یہ پروپوزل آیا، ہم وہاں تھے کہ حضرت کی جو شورا تھی 10 آدمیوں کی، اب آپ 2 حضرات رہ گئے ہیں، تو اس کی تکمیل ہونی چاہیے. سب آپ لوگ 10 نام لکھ دیں. یہ کہا بھائی فاروق صاحب نے، بنگلور والے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب یہ اتنا عام چیز، اتنی یہ مشورہ ایسا ہوگا، ہمیں تو کسی نے بتلایا، اور ہماری تو رائے نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ ہم جیسے چل رہے ہیں کہ رائے کی جماعت، نظام الدین کی جماعت، ککرائل کی جماعت یہ ٹونگی میں اور رائے گنج میں اکٹھی ہوتی ہے، اور حج کے موقع پہ بھی ہر 2 سال میں، اس میں ہم ساری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو لے لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. تو اس پہ کچھ لوگ آئے تھے دلی سے جو پہلے کبھی نہیں ان کو ہم نے دیکھا مشورے میں، انہوں نے شور مچانا شروع کیا، تو مشورہ ملتوی ہو گیا. دوسرے دن ہم 3 ساتھیوں کو انہوں نے علیحدہ کیا کہ بھائی یہ شورا بنی ہے، آپ 3 کا بھی نام ہے، آپ اس میں دستخط کر دیں. تو ہم نے کہا کہاں دکھائیے، تو وہ دیکھا. وہ یہ نام کس نے چوز کیا؟ بولے ہر نام عبدالوہاب صاحب نے چوز کیا ہے. تو بولا حضرت مولانا صاحب کی دستخط کیوں نہیں ہے؟ تو وہ ہم لیں گے. تو ہمیں ذرا شک ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم دستخط نہیں کریں گے، اور پھر ہم 3-4 ہیں، ہمارے باقی شورا بنگلہ دیش میں ہیں، اس لیے ابھی ہم نے اعراض کر لیا. 2 دن بعد واپسی تھی ہماری. ہم نے جا کے حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھا حضرت آپ نے کوئی شورا بنایا ہے؟ ہم نے کوئی شورا نہیں بنایا. اس کے گواہ ہمارے 4 شورا کے ساتھی ہم تھے، اور وہاں ڈاکٹر ندیم اشرف تھے، اور بھائی فہیم تھے، مولانا فہیم تھے. ہم لوگ آ گئے. تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب گئے، اور واپس آ کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں مشورے کی جگہ میں. مائک لے کر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ نے کوئی شورا بنایا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی شورا نہیں بنایا، اس لیے کام جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا. ہمارے یہاں کوئی عالمی شورا نہیں ہے، ہمارا مشورہ عالمی ہے. یہ کہا انہوں نے. 2-3 دن کے بعد ہم لوگ واپس جب بنگلہ دیش آئے تو وہ خط انہوں نے ساری دنیا میں بھیج دیا کہ یہ عالمی شورا بنا ہے اور یہ باری باری فیصل ہوگا فلاں فلاں فلاں. دوسرے سال جب ہم گئے رائے گنج تو ہم نے پھر بھائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ خط آپ نے کیسے چلایا؟ کہنے لگے ہمارے پاس ساتھی آئے کہ ہم سب کا اتفاق ہے، آپ اس میں دستخط کر دیں. وہاں انہوں نے کہا کہ ہر نام حاجی صاحب نے چن چن کر کہا ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے، کہنے کہ سب کے اتفاق ہے اس لیے آپ دستخط کر دیں. ہم نے دستخط کر دیا دوسرے دن، حالانکہ ہماری پوری شورا تھی، ہم سے کوئی نے پوچھا. رائے گنج کے بہت سارے ذمہ دار شورا تھے پرانے، ان سے کوئی نہیں پوچھا. بخمنی صاحب میں خود کہا. تو پھر ہم نے کہا صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے دستخط ہے کہ کوئی بھی اہم چیز رائے گنج میں یا نظام الدین میں اگر کرنی ہے تو سب کی باہمی اتفاق ہونی چاہیے. جب مولانا صاحب کی اتفاق نہیں ہوئی، آپ نے کیسے خط کو بھیج دیا؟ تو بھائی صاحب نے بہت دیر چپ رہے، پھر کہا پھر دوبارہ مشورہ کرو. آج تک وہ مشورہ نہیں ہوا، اور ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا. اس لیے بھائی حضرت مولانا صاحب اللہ پاک ان کی حیات میں برکت دے، کبھی آج تک نہیں سنا یا دیکھا کہ وہ کسی کے نام میں کچھ کہہ رہے ہیں. کتنا بہتان، کتنا جھوٹ، کتنی غیبت، چپ. اور ہم سے بھی یہ کہتے کہ بھائی ہمارا جواب ان اعتراضات اور ان سوالات کا ہمارا جواب ہے کام. ہمارا جواب کیا ہے؟ اس لیے بھائی یہ دیکھنا ہے کہ ہر ساتھی
ہر ساتھی جو بنیادی کام ہے اس میں ہم ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا اپنا 2 گشت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اپنی سروزہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، 2.5 گھنٹے روزانہ دعوت کے کام کے لیے ہم فارغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، مشورے میں ساتھیوں کو لے کر ساری عالم کے فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، گھروں میں بیوی بچوں کو لے کر روزانہ تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ باقی مشورہ ہے، جوڑ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان جو بنیادی جو کام ہے اس میں اگر کمی ہو تو بھائی پھر تو ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں۔ نام تو لگ جاتا ہے تبلیغی، لیکن اپنے دل سے پوچھیں کہ دعوت کا کام میں ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ لگتا ہے، خروج مقدم ہے یا نہیں ہمارے سامنے، اعمال دعوت میں لگتے ہیں یا نہیں لگتے۔ 13 سال حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین اعمال دعوت میں لگے ہیں، 13 سال کوئی مسجد نہیں تھا، مار بھی کھا رہے ہیں، دھکے بھی کھا رہے ہیں، گالیاں بھی سن رہے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی، ان کے خاوند شہید ہو گئے، ہاں، حضرت فاطمہ بنت خطاب بھائی کے ہاتھ مار کھا رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جمے ہوئے اپنے کام میں دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت اور خدمت۔ تو 13 سال جب صحابہ نے ان اعمال میں انہوں نے مشق کیا تو وہ بنے، ہاں، ایمان، اعمال، اخلاق بنا۔ آج ہم چونکہ ان اعمال میں نہیں لگتے ہیں تو ہماری ایمان، عمل اور اخلاق میں بہت کمی ہے۔ انفرادی دعوت، ہاں، یہ مجمع جمع کر کے بیان کرنا یہ تو بہت کم ملتا ہے، 1 آدمی 2 آدمی انفرادی دعوت یہ زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ یہ کرامت ہے کیا کہ انہوں نے خروج زندہ کیا اور اعمال دعوت کو زندہ کیا، جو 2 چیزیں صحابہ کی زندگیوں میں بہت واضح طور پر ملتی ہیں۔ یا تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتے تھے، اور جب مدینے میں ہوتے تو زیادہ وقت ان کو ہاں مسجدوں میں ملتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا یہ ہے، ان کے جو بیان ہے اس میں ہے یا اللہ، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کیا ملتا ہے ان کے بیان میں کہ 4 سے لے کر 6 مہینہ صحابہ اللہ کے راستے میں ہوتے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا، 10 سال 150 سے زیادہ جماعتیں نکالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں 25-26 موقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور کہیں جماعتیں بہت دور گئی، کہیں جماعتیں قریب گئیں، کسی میں زیادہ صحابہ تھے، کسی میں کم تھے، کسی جماعت دیر وقت لگا کے آئی، کوئی کم وقت لگا کے آئی۔ تو سارا حساب مولانا یوسف صاحب نے ملا کے دیکھا کہ ہر سال صحابہ 4 سے 6 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاتے تھے ایوریج، اور جب مدینہ میں رہتے تھے تو آدھی دن مسجد میں اور آدھی دن کاشتکاری میں، دکان میں، مزدوری میں، جو جن کا مشغلہ ہوتا تھا، آدھی رات بیوی بچوں کے ساتھ، آدھی رات مسجد میں۔ یہ صحابہ کا عام معمول تھا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت کیسا لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کن کے ساتھ مشاہبہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ حشر ہوگا جس کے ساتھ تمہارا مشاہبہ ہے۔ جان کہاں لگ رہا ہے، مال کہاں لگ رہا ہے، صحابہ مال کہاں لگائے، ہم کہاں مال لگا رہے ہیں۔
کپڑا عمدہ ہونا ہے، کھانا عمدہ ہونا ہے، گھر عمدہ ہونا ہے، فرنیچر عمدے ہونے ہیں. تو یہ تو یہود نصارہ کا جذبہ ہے. دنیا بقدر ضرورت، آج ہو گیا ہے دنیا بقدر خواہشات. اور یہ حب الدنیا وجہ ہے کہ ہم تبلیغ میں صحیح نہیں لگ رہے. کہیں دکان کی محبت، کہیں تجارت کی محبت، کہیں مال کی محبت، کہیں بیوی بچوں کی محبت، یہ سارا حب دنیا ہے. اس میں گش میں کمی ہو جا رہی ہے، خروج میں کمی ہو جا رہی ہے، سے روزہ نہیں لگ پا رہا ہے، چلہ نہیں لگ پا رہا ہے. اس لیے بھائی اللہ سے مانگے. اور عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم توبہ کریں. خود توبہ کرنا چاہیے، امت کو توبہ کرانا چاہیے. کیا توبہ کرنا چاہیے؟ کہ اے اللہ، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا، جس کام کے لیے ہمیں بنایا تھا، ہم نے نہیں کیا، اس کو ہمیں معاف کر دیں. اس کی توبہ ہونی چاہیے. اور باقی زندگی اللہ سے توفیق مانگے. ہاں، اللہ سے توفیق مانگے. تیار ہے نا سب؟ ہاں بھائی، 3 چلہ ہم نہیں کہتے کہ بھائی اس کام کو مقصد بناؤ. ایک دوسری بات ہے، روزانہ وقت دو اس کام کے لیے. روزانہ جس کام کے لیے بنایا نہیں گیا وہ تو کرتے ہیں روزانہ، اور جس کام کے لیے بنایا گیا وہ کرتے ہیں کبھی کبھی. یہ تو انصاف نہیں ہے. ہاں، سارے تقاضے پورے ہوں گے جب ہم وقت دیں گے. آج وقت دینے کو تیار نہیں. اگر دیتے ہیں تو کبھی دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے. تو ایسا اگر کوئی آپ کا نوکر ہو تو اس کے اوپر تو آپ کبھی ریلائی نہیں کریں گے. آج آیا تو کل نہیں آیا، کل آیا تو پھر غائب ہو گیا آدھا دن. بھائی اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا. تو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے. یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. ہاں، اس لیے ہر حال میں جو مقصد بنائے گا وہ ہر حال میں چلے گا. جیسے صحابہ چلے، تو صحابہ کو نمونہ بنائے. وہ جہاں وقت دیں ہم وہاں وقت دیں، وہ جہاں انہوں نے مال خرچ کیا ہم وہاں مال خرچ کریں. 4-5 جگہ ملتا ہے جو مال صحابہ نے خرچ کیا. پہلا مال خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں جب نکلتے تھے. اپنا جان اپنا مال، یہ ہمارا بیسک اصول ہے. دوسرا مال خرچ کرتے تھے جو نئے مسلمان آتے تھے مدینہ میں، ان پہ جو دین سیکھنے آتے تھے ان پہ خرچ کرتے تھے. ان کو گھر لے جاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے کپڑا بنواتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. اور جب وہ جاتے تھے واپس دین سیکھ کر تو ان کو ہدیہ دیتے تھے، ان کے گھر والوں کو بھی ہدیہ دیتے تھے. تیسرا مال خرچ کرتے تھے، یہ مدینہ میں جو غربا ہیں، مسکین ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منہ میں ان کے سوال نہیں آتا لیکن بہت غریب ہیں، غربت ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے وہ پیسہ دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 80,000 درہم ایک دن میں انہوں نے بانٹا، اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں پیوند لگا ہوا. پھر دیکھتے تھے کہ اچھا بیوی بچوں کی کیا ضرورت ہے. اور وہ قصہ معروف ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے مٹھائی بنانے کو کہا تھا. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اچھا ہم جمع کر لیتے ہیں کچھ دنوں میں. ہاں کر لو. جب جمع ہو گیا اب بنا لیں. بولے نہیں، پیسہ لاؤ، بیت المال والوں کو بلاؤ، یہ تم رکھو. تجربہ سے پتہ چلا کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تم ہمیں پیسہ دے رہے ہو، آئندہ سے اتنا کم دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو وظیفہ بڑھانے کو صحابہ سوچا تو ان کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کہے، تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. کیا بھائی نوکری والے، آپ کا وظیفہ بنانے میں آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ پھر ایک ایک چیز گنوایا. تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا کپڑا کیسا تھا، ان کا بستر کیسا تھا. اس لیے بھائیو، نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پہ آئے ہم، ان کی طرز زندگی اختیار کریں. ان کا جو سوچ تھی وہ اپنا سوچ بنائیں. ان کے جو
جذبات تھے وہ اپنے جذبات کو بنائے، وہ اپنے دلوں سے سب جذبات کو نکال کر ایک جذبہ کو رکھا، کیا کہ ہدایت مل جائے اور ہدایت عام ہو جائے، اس کی فکر کریں۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں ابھی نظام الدین سے جو دعوت چل رہی ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں کہ مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کرنا ہے۔ جدہ میں بھی پہنچی ہوگی یہ آواز، تو بتائیے کتنی مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہوئی جدہ میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب تہجد کی اذان ہوتی تھی مدینہ میں آدھی رات کو، تو یہ جیسے اعلان تھا، مسجد والے گھروں میں چلے جاؤ، گھر والے مسجد میں آ جاؤ۔ شفٹ، آپ کے یہاں ہے شفٹ؟ یہاں ایک دکان ہے نا الفاؤ، 24 گھنٹہ چلتا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہم تو جب تھے اس وقت اب شاید بند ہو گیا ہوگا۔ تو ایسے 24 گھنٹہ فنادق چل رہے ہیں، ہسپتال چل رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن چل رہا ہے، بس اسٹیشن چل رہا ہے، دکانیں چل رہی ہیں، پیٹرول اسٹیشن چل رہا ہے، اور جہاں شروع ہوا تھا مسجد میں وہ بند ہے۔ اہل دنیا تو اس سسٹم کو لیا، لیکن جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا کہ مسجد کو مسلمان آباد کریں گے، آج ہم مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں تو مسجد ایسی یعنی کام نہیں کر سکتے، تو آپ تو گھروں میں کام کر رہے ہیں، تو جہاں آپ کام کریں اس کو 24 گھنٹہ آباد کریں۔ ہر ساتھی بیٹھ جائے کہ بھائی ہمارے یہ 3 گھنٹہ ہے، ہمارے یہ 2 گھنٹہ، ہمارے یہ 5 گھنٹہ ہے۔ کون کون کرے گا یہ بتائیے؟ ایسا تو نہیں، سب نے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم اس مسجد کے ہیں، ہم انشاءاللہ 24 گھنٹہ آباد کریں گے، ایسا بتاؤ جی۔ کون سی مسجد؟ بھائی مسجد زورہ لکھو۔